دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی ان رکعتوں کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی تراویح سورہ فرقان سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بیچ کی رکعتوں میں سورہ شعراء مکمل سماعت کی اور آخری رکعتوں میں سورہ نمل مکمل سماعت کی ہیں۔ گویا آج ہم نے 20 رکعتوں کے اندر 19واں پارہ مکمل، 18ویں پارے کے آخری 2 رکوع اور 20ویں پارے کے ابتدائی 3 رکوع، یعنی کل ہم نے 24 رکوع کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کا سننا کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے سبق اور رہنمائی ہے۔ جس طرح ہماری تربیت قرآن نے کس انداز میں کی، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں میں داخل نہ ہوں، حتی تستأنسوا، جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پس اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو داخل نہ ہوں، حتی یؤذن لکم، ان سے اجازت لیے بغیر، وإن قیل لکم، اور اگر تم سے یہ کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ تم، تو فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تربیت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں میں داخل نہ ہوں، جب تک اجازت نہ لے لو اس وقت تک تم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب اجازت مل گئی سلام کرو، سلام کے بغیر بھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ہمارے یہاں رواج بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے سکونیاں، نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے اور معاشرے کے اندر جو بہرا روی ہے نا، اس کی ایک وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اگر قرآن کے اس فرمان پر میں اور آپ ہم سب مل کر عمل کریں تو مجھے بتائیے کتنا ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ سکون اور جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا کہ سلام کے بغیر داخل نہ ہوں۔ سلام کی برکت کیا ہے؟ ایک موقع پر قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم وہی الفاظ لوٹا دو، یا پھر اس سے بہتر اچھے انداز میں تم اس کا سلام کا جواب دو۔ اگر تمہیں کسی نے السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمت اللہ بھی کہہ دو۔ اس نے رحمت اللہ کے صیغے کے ساتھ تمہیں رحمت کی دعا دی تو تم برکت کی دعا بھی اسے دے دو۔ اس سامنے والے نے تمہیں رحمت برکت کی دعا دی تو تم اسے رحمت کی، برکت کی اور مغفرت کی دعا بھی دے دو، یا تو کم از کم وہی الفاظ تو لوٹا دیں۔ اتنا سا عمل ہے دکھنے میں، لیکن اس کے لیے جگرا بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پہل کر دیں سلام میں۔ آپ بولیں گے بھائی میری ناک کا مسئلہ ہے، میری عزت ہے، میں کیوں سلام کروں، میں بڑا ہوں۔ سلام میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جس کو جانو، جس کو نہ جانو، پہچانو نہ پہچانو، سب کو سلام کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت عام ہو جائے گی، محبت پھیل جائے گی۔ اگر آج کوئی عامل جس نے 10 تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوئی ہوں، ہر انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہو، غیر شرعی جو کام ہے،
وہ کہہ دے کہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو تمہیں یہ کام ہو جائے گا، تمہارا یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، تو ہم سب اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر امام الانبیاء کا دیا ہوا وظیفہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یا تم سے یوں کہہ دیا جائے کہ ارجعوا، واپس چلے جاؤ، ابھی ہم مصروف ہیں، تو ہمارے یہاں اگر دروازے سے کسی کو بھیج دیا جائے تو سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر پر جائیں یا آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے، آپ مصروف ہیں کسی کام میں اور آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی بعد میں آ جانا، وہ زندگی بھر کبھی آپ کے گھر کی دہلیز پر تو کیا گلی میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہماری تربیت ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز تربیت ہے۔ ہماری تربیت اور قرآن کی تربیت میں فرق اتنا ہو گیا، ہماری زندگی اور قرآن کی جو بتائے ہوئے اصول میں فرق ایک لائن کا ہو چکا ہے۔ اگر اس تکبر کی اور غرور کی لائن کو ہم اپنی زندگی سے ہٹا دینا تو یقیناً قرآن کی زندگی کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، اس میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، ایسے گھروں میں جانا کہ جس میں کوئی رہتا نہیں، جیسے گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، ہوٹلز ہوتے ہیں کہ جس میں جا کر انسان رومز دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا اس میں تم بغیر اجازت کے چلے جاؤ تو کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، فیہا متاع لکم، ان میں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو پیارا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمانوں، آپ اے پیارے حبیب آپ مسلمانوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ بہتر ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی ان کے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پھر مومنوں کو، مومنین کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کو حکم دیا، وقل، پیارے حبیب، للمؤمنات، آپ مؤمنین مسلمان خواتین سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر اس سے جو خود ظاہر ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور اپنے سروں پر دوپٹے لیے رہیں اور اپنے گریبان میں ڈالے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی اور زینت کو ظاہر نہ کریں اپنے شوہروں پر، یا مجبوری کے وقت اپنے باپ دادا کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی سسر کے سامنے، احتیاط پھر بھی ہے، او آبائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، یا پھر مسلم خواتین کے سامنے ضرورت کے وقت انسان، وہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو کھول سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح حکم موجود ہے۔ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، بلکہ قرآن نے غیر محرم عورت کے لیے بھی یہی حکم رکھا ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون جنت سے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے معاشرے میں؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل اور رب کے نزدیک محبوب ترین عورت وہ ہے جسے نہ تو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ ایک جملے میں ساری خواتین کو پیغام دے دیا خاتون جنت نے۔
ہمارے یہاں تو جس طرح میں نے آپ سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی اور ازواج میں سے رسول اللہ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھیں، اور حضرت ام مکتوم یا حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو صحابی رسول ہیں نابینا تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت حضور کی زوجہ موجود تھی وہاں پر، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف اشارتاً ایسے دیکھا کہ غیر محرم آ رہے ہیں، اندر چلی جاؤ۔ تو وہ اشارہ سمجھ گئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ برابر میں کون بیٹھا ہے، انہیں دکھتا تو نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا اپنی اس موجودہ ہماری مسلمانوں کی ماں سے کہ وہ نابینا ہیں، تمہیں تو اللہ نے آنکھ دی ہے نا، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ یہ امہات المؤمنین کے ساتھ معاملہ ہے کہ اتنی پاکیزگی ہے۔ ہمارے یہاں تو دیندار خاندانوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے شوہر کی طرف سے، بھائی میرے بھائیوں میں اتنی بے غیرتی نہیں ہے، میرے بھائیوں کی نظریں ایسی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے دیندار خاندانوں کے اندر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے داماد سے بہنوئی سے، اور ہمارے یہاں الٹا ہی گنگا چل رہی ہے، بہو ساس کا ہاتھ چومنے کے بجائے سسر کا ہاتھ چومتی ہے، اور داماد سسر کا ہاتھ چومنے کے بجائے ساس کا ہاتھ چومتا ہے۔ چومے تو ہاتھ جو ہے وہ شوہر اپنے سسر کا ہاتھ چوم لے، بہو ہے تو اپنی ساس کا ہاتھ چوم لے، چومنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر الٹی گنگا چل رہی ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی عریانی کو ختم کر دیں۔ اس بے حیائی اور فحاشی عریانی کی وجہ سے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ بڑی ہی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بے حیائی کا طوفان گرم کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی طوفان میں ہم سب ایسے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں کہ اب اس سے نکلنا ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں اعتکاف کا ایک بھرمار ہوتی تھی ایک زمانے میں، لیکن اب لوگ اعتکاف کا فارم لینے میں سوچتے ہیں جی کیوں؟ بولا بھائی گلزار حبیب مسجد میں سختی بہت ہے، موبائل رکھنے نہیں دیں گے، اس لیے بھائی الاؤ نہیں، موبائل نہیں ہو سکتا تو ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی گویا آکسیجن نہ ملے تو چلے، مگر موبائل نہ ملے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی آج مجھے ہمارے محسن آصف قادری صاحب ہیں جو باری شریف مسجد کے اعتکاف کا فارم وغیرہ دیتے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جس کو دیکھو آ کر کہتا ہے موبائل ہے کہ نہیں ہے، ہم سے کہا جاتا ہے موبائل الاؤ نہیں ہے تو کہتا ہے نہیں فارم نہیں بھرنا۔ 10 دن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا ہے مگر موبائل کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی کتنا ہمارے لیے ایک وقت میں ضرورت اتنی تھی کہ کال اٹھاتے جی کہاں پر ہیں کہاں نہیں، مگر اب ساری چیزیں اس کے اندر رکھتی ہیں، تو اب مجھے بتائیے کہاں سے انسان بچ سکے گا؟ کوئی دینی کلپ دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی عالم، کسی مفتی، کسی پیر، کسی اللہ کے مقرب کی کلپ بھی دیکھ رہا ہو تو بیچ میں بے حیائی والی ایڈ آ جاتی ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی ہے، جس پر رب کا فضل ہو جاتا ہے وہی ان گندگیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان بے حیا عورتوں کو دیکھ کر الٹی آتی ہے، قے آتی ہے۔ آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا تم اگر کسی سڑک سے جا رہے ہو اور انسان کا بول براس یعنی انسان کی ناپاکی جو جسم سے نکلتی ہے وہ اگر کہیں نظر آ جائے تو تم کیا اس کو کھڑے ہو کر دیکھو گے، اس کا معائنہ کرو گے؟ ایک نفیس طبیعت والے کو وہ ساری گندی چیزیں دیکھ کر الٹی آتی ہے، تو ایسا ہی مجھے ان بے حیا عورتوں کو دیکھ کر الٹی آتی ہے کہ یہ حوا کی بیٹی گھر میں بیٹھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی، شوہر اس کی خدمت کرتا، دونوں جنتی بن جاتے۔
مگر آج یہ اس طرح نکل رہی ہے، ہر غیر محرم مرد کی نظر اس پر پڑ رہی ہے، اور جب تک غیر محرم مردوں کی نظر پڑتی رہے گی، غیر محرم مرد اور یہ عورت ہر نگاہ پر ایک زنا کے گناہ کے برابر قرار دیے جائیں گے۔ کتنا شریعت نے زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کر دو اپنے آزاد مردوں اور عورتوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، صلاحیت رکھنے والے اپنے غلام اور باندیوں کا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ دونوں فقیر ہوں گے، يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہمارے یہاں پر نکاح کے چیپٹر کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی اور لین دین کے معاملات کی وجہ سے بھی، کہ جہیز میں یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے مرد والے دولہے والے جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک ہے کہ بچی آ رہی ہے گھر میں، خوشی سے جو بھی لے آئے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، ماں باپ اپنی بچی کو جو بھی دیں، ایک چمچی دیں کہ ایک تپیلا دیں، جو بھی دیں، یہ ماں باپ کو جو اللہ نے نعمت دی اپنی اولاد کو دے دیں، مگر ایک مردوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بیٹے کو تو ان کے سسرال والوں کی طرف سے تو 1.5 ٹن کا اے سی ملا تھا، اور فلاں کمپنی کا جو ہے وہ واشنگ مشین مل چکا تھا، یہ چیز ملی تھی، اس کمپنی کی اور اس لکڑی کا فرنیچر تھا۔ مانگ نہیں رہے لیکن اپنے بڑے بیٹے کا بتا رہے ہیں، انڈائریکٹلی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کم از کم اتنا تو ضرور لے کر آنا۔ یہ معزز بیکاری ہے۔ عزت والے نا، دولہے والے عزت والے سمجھے جاتے ہیں، لیکن کس انداز میں بھکاری پن یہ کر رہے ہیں کہ معزز بھی بنے ہوئے ہیں اور بھکاری والا، بھیک مانگنے والا کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس غلط اور گندی وبا کو بھی مسلمانوں سے دور فرما دیں۔ اور میں آپ تمام مرد و خواتین سے یہی کہوں گا، اگر آپ کے بچے جوان ہو جائیں نا، آپ کے بچے اگر جوان ہو جائیں اور اگر آپ ان میں شادی کی استطاعت دیکھیں تو ان کی شادی کر دیں۔ کل کو آپ دادا دادی نہ بن پائے اور دادا اور دادی بننے کا سکھ نہ دیکھ پائے تو بچوں کا گناہ اور بچوں کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی ہوگی کہ آپ اپنی ضد کی وجہ سے بچوں کی شادیاں تاخیر سے کر رہے ہیں، وہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ لہذا سننے والے، آپ سے بھی، آپ کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یا آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں اور اللہ شادی کی نعمت دے تو آپ بھی اپنی اولاد کی شادیاں وقت میں کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالی خوشیوں کا اور ان ننے ننے پھولوں سے کھیلنے کا موقع عطا فرمائیں۔ اور جہاں تک خاندان کی بات چلی تو ایک بات اور کر دوں، ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹی کے لیے تو سب نعمتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر آنے والی بچی کو ہم کھانا تک بھی نہیں دیتے۔ ایسے معاشرے کے اندر ابھی بھی ایسے موجود ہیں لوگ کہ جو بیٹی کو تو دے رہے ہیں مگر کسی کی بیٹی کے لیے ایک چوتیا ٹکڑا، آدھی روٹی، ٹکڑا روٹی کا، وہ بھی اس کو سکون سے کھانے نہیں دیتے۔ ایسے گھروں میں بے برکتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے جہاں لڑائی جھگڑے ہو جائیں نا، وہاں بے برکتی آ جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں سے برکت اٹھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے، آپس میں بہنوں کی لڑائیاں ہیں، بھابھیوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، نندے اور ساس اور نہ جانے کتنے جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سے سکون اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو ہمارے معاشرے سے پاک فرمائیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کی ابتدا ہے۔ سورہ نمل کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ ہوا پر بھی قدرت رکھتے تھے، ہوا بھی آپ کی اجازت سے چلتی تھی۔ آپ ہوا کا رخ ادھر کر دے تو ہوا رخ ادھر پھیر دیتی، اگر آپ چاہتے کہ ہوا کا رخ ادھر ہو جائے تو اللہ نے جو آپ کو طاقت دی تھی، آپ بِإِذْنِ اللہ اس ہوا کو حکم دیتے
تو ہوا اپنا رخ بدل دیا کرتا تھا، جنوں پر، پانی پر، یہاں تک کہ بادلوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ چاہتے تو بارش ہوتی اللہ کے حکم سے، اور نہ چاہتے تو رب کے حکم سے بارش بھی نہ ہوتی تھی۔ اللہ نے وہ طاقت دی تھی۔ آپ کے پاس ایک ہدہد پرندہ تھا، اس ہدہد پرندے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ساری جگہ سے خبریں لے کر آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو ہدہد نہ دکھا تو آپ نے فرمایا وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، فرمایا میں ان پرندوں میں ہدہد کو نہیں دکھتا، وہ کہاں گیا؟ غیر حاضر ہے آج۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا، ابھی آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا واضح دلیل لے کر میرے پاس آیا کہ غیر حاضر کیوں تھا تو چھوڑ دوں گا، ورنہ پھر میں اسے سخت سزا دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو تھوڑی دیر کے بعد ہدہد اڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں مجھے، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسی عورت کے ملکہ ہونے کی خبر لایا ہوں کہ جس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو اسلام کی اور دین کی دعوت دیں۔ جب ہدہد نے یہ خبر دی تو آپ نے اس ملک کی طرف ہدہد کے ذریعے سے ایک خط بھیجا۔ جیسے ہی اس ملکہ کو یہ خط ملا، ملکہ سبا بولی قالت یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں، درباریوں، مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمت والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ملکہ سبا نے جو ہے اس خط کو پڑھا، اپنے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عموماً بادشاہ اپنا پاور دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو تم اس کے پاور کو اس انداز میں ختم کر دو کہ اسے بہت سارا سامان بھیج دو تحفے کے طور پر۔ تو اس نے اپنے قاصد بہت سے سامان، سونے، جواہرات اور نہ جانے کس کس کے ذریعے سے حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، آپ نے فرمایا واپس جا اپنے ملکہ کے پاس اور کہہ دے جو تجھے ملا ہے اللہ نے اس سے زیادہ مجھے نواز دیا ہے۔ ارجع الیہم، وہ وہاں پہ لوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں مال کی ضرورت نہیں۔ اب وہ ملکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے چڑھتی ہے۔ یہاں پر قابل غور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہے اور بلوچ کالونی کے قریب وہ ملکہ پہنچ چکی ہے اور اس کا ملک ہے امریکہ۔ اتنا دور، شاید اس سے بھی زیادہ دور ہو، مگر سمجھانے کے لیے یہاں سے لے کر امریکہ کی زمین تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ کم از کم 18 گھنٹے کا راستہ ہے، نان اسٹاپ اگر فلائٹ بھی اڑے تو 12 گھنٹے تو کم از کم لگیں گے ہی، اور یہ بلوچ کالونی کے پل تک پہنچ چکی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب حضرت سلیمان کے دربار میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کوئی جو بلقیس کا تخت جو ادھر پڑا ہے نا وہ لے کر آ جائے۔ جانا، تخت وہاں سے اٹھانا، پھر لے کر آنا، اتنے میں تو وہ ملکہ یہاں پہنچ جائے گی۔ لیکن آپ کے غلاموں میں سے ایک نے کہا قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا، آپ کا غلام تھا نا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی نشست سے اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ نشست ختم ہوتی اس سے پہلے ملکہ نے یہاں پہنچ جانا تھا تو تاخیر ہو جاتی۔ حضرت سلیمان اپنے غلاموں کی طاقت دکھا رہے ہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک کتاب کے علم رکھنے والے آپ کے غلام نے عرض کی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ حکم دینا تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت وہاں سے لے کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔
حضرت سلیمان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی؟ آپ کے جوتے اٹھانے والے، آپ کے نالین سیدھا کرنے والے کی طاقت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سینکڑوں میل دور پڑا ہوا تخت ہے، جو محلات کے دروازوں کے ان تالوں میں ہیں، میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں لے کر آ جاؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی اور کھولی تو سامنے وہ تخت موجود تھا۔ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ میرے غلاموں کا کوئی کمال ہے، من فضل ربی، یہ میرے رب ہی کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری، ومن شکر فانما یشکر لنفسی، تو جس نے شکر کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے۔ پھر وہ جب ملکہ آتی ہے تو وہ اپنے تخت کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ کہاں وہ میں اپنے وہاں چھوڑ کر آئی تھی اور آج سیکنڈ سے پہلے یہاں پر آ چکا ہے۔ اسے بتایا گیا، اس نے آپ کی جب طاقت کو دیکھا تو اقرار کر لیا اور کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہ ملکہ کہنے لگی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لائی ہوں جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ اسلام اور دین ہے نا، نعمتیں چھینتا نہیں ہے، اسلام اور دین نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ یہ ملکہ جب ایمان لے آئی نا تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنا ملک میرے حوالے کر دے، کہا کہ ٹھیک ہے تو وہاں کی بڑی ہے تو رہ، تو وہاں کا نظام سنبھال، مگر اسلام لے آئی ہے تو اللہ نے تجھے دنیا میں بھی عزت دی، قیامت کے دن نبی کی زوجہ میں اٹھائے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے سلیمان کے نکاح میں واپس داخل فرما دے گا۔ اسلام نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتیں چھینتا نہیں۔ اور پھر یہاں پر جو بات چلی ہے کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تخت کا لے آنا، یہ سلیمان علیہ السلام کے امتیوں کے ولیوں کی شان ہے، یوں کہہ لیجئے سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں کی شان ہے۔ ہمارے امتی کے صحابی، میرے محبوب کے صحابی اور حضرت سلیمان کے صحابی، دونوں کا اگر مقابلہ کروانے ہی رہے، کروائے نا، تو پھر بھی طاقت، فضیلت، عظمت اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، سارے نبیوں میں افضل میرے آقا ہیں، ساری امتوں میں افضل میرے محبوب کی امت ہے، سارے امتیوں کے اولیاء میں اس امت کے افضل اولیاء ہیں، اور پھر فرمایا کہ سارے امتیوں کے اور سارے نبیوں کے صحابہ میں سے میرے محبوب کے صحابہ کی بڑی طاقت ہے۔ وہاں سلیمان علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے آپ نظر کرتے رہیں، آپ کی نظر ہٹے گی، سیکنڈ ہوگا میں تخت لے آؤں گا۔ گویا یہ کہہ یہ رہا ہے نظر آپ کی ہے، نظر آپ کی ہے، آپ کی آنکھ بند ہوگی اس سے پہلے لے آؤں گا۔ یہاں تو سلیمان موجود ہیں سامنے، مگر حضرت عمر کی شان بھی نرالی ہے۔ آپ منبر رسول پر جلوہ فرما ہیں، حضور علیہ السلام کے ظاہری انتقال کے تقریباً کوئی 4 سے 5 سال کے بعد کی بات ہے، منبر رسول پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بیان کر رہے ہیں، اچانک حضرت ساریہ کو یاد کرنے لگ گئے۔ مسجد میں کوئی ساریہ نامی آدمی موجود نہ تھا، حضرت ساریہ تو مجاہدین کی جماعت لے کر کافروں سے لڑنے کے لیے لشکر لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے وہاں سے آواز دی یا ساریہ، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بیان چل رہا ہے قرآن کا، حدیث کا، حضور کی عظمت کا، لیکن حضرت ساریہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین کا جلال تھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی پوچھیں کیا ہے، مگر لوگوں کو پتا تھا 1 ہفتہ قبل مشرکی جو ہے وہ مجاہدین کی جماعت نکلی ہے، اس کے لیڈر حضرت ساریہ ہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت ساریہ واپس آئے تو پوچھا کہ کچھ دنوں پہلے جمعے میں حضرت عمر آپ کو یاد کر رہے تھے۔ کہا یاد نہیں کر رہے تھے، اللہ کی عطا سے حضرت عمر ہماری مدد کر رہے تھے، ہم آگے لڑنے میں مصروف تھے،
پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا، ہم نے اپنے کانوں میں آواز سنی کہ حضرت عمر ہم سے کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر حضرت عمر کی آواز نہ آتی تو کافر ہم پر حملہ کر دیتے، اور یہ اللہ نے میرے محبوب کے غلام حضرت عمر کو شان دی، بیٹھے مدینہ میں ہیں اور دیکھ شام کو رہے ہیں اور اپنے مجاہدین کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے غلاموں کو شان عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رب العالمین قرآن کے ایک ایک حرف کا صدقہ ہماری ہر دعا کو، ہر التجا کو، ہر تمنا آرزو کو جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب پوری فرما دے، اور زبان کی لکنتوں کو دور فرما کر بہتر احسن اچھے انداز میں مزید قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔